2 سال لگے, وہ کئی سالوں میں پھنسا ہوا تھا, تو وہ کیا. پھر ہم نے بینکوں کو اب ٹریننگ کروا رہے ہیں, کیونکہ وہ ان کو عادت ہی نہیں ہے کہ وہ بیچارہ غریب آدمی آتا ہے تو اس کو سروس کر سکے, تو وہ دوسرا پرابلم ہے, وہ کروا رہے ہیں مسلسل ٹریننگ. پھر گورنمنٹ نے ہم نے 3 لاکھ ہر یہ جو لو کاسٹ سبسڈی دی ہوئی ہے, اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر 25 لاکھ میں گھر بنتا ہے تو 3 لاکھ جب گورنمنٹ دے دیتی ہے تو ان کی قسطیں کم ہو جاتی ہیں. پھر ہم نے جو انٹرسٹ ریٹ جو دیتی ہے جو بینکس جس انٹرسٹ پہ, اس پہ بھی سیلنگ لگا دی, گورنمنٹ سبسڈائز کر رہی ہے, تو انٹرسٹ کم پڑتا ہے. تو یہاں اگر 20 سال کے اوپر پیسے دیں تو 5 یا 6 ہزار مہینے کے اوپر وہ گھر ان کا اپنا ہو جاتا ہے قسطیں دے کے, اور اگر 10 سال میں کرے تو 10,000 ہو جاتا ہے. تو لہٰذا اس سے سب سے کاسٹ نیچے آ گیا تاکہ عام آدمی گھر بنا سکیں. سر عباس شفیق سما ٹی وی. سر 8-9 دن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے جہانگیر ترین صاحب کے اوپر کیسز پنجاب کے اندر چل رہے ہیں, ایک نیا ہم خیال گروپ 20-22 MNAs ہیں, کچھ MPAs ہیں, کچھ MNAs بھی ہیں, انہوں نے ایک اپلیکیشن بھی آپ کو لکھی ہے ملنے کے لیے. تو کیا سر جہانگیر ترین سے فاصلے بڑھ گئے ہیں, اور کیا وجہ ہے, کیا ان کی جو ریزرویشنز ہیں ان کو سنا جائے گا؟ دیکھیں خیر ساروں کی بات سننے کے لیے تو میں تیار ہوں, لیکن سمجھنا چاہیے لوگوں کو کہ یہ سارا ہوا کیوں. 1-1.25 سال میں چینی کی قیمت 26 روپے بڑھ گئی. 26 روپے بڑھنے میں چینی کی قیمت کا مطلب کہ کم از کم کو 120-130 ارب روپیہ ہمارے عوام سے نکل کے مہنگی چینی دے کے وہ چلے گی شوگر ملز کے پاس. تو تو ظاہر ہے کہ گورنمنٹ کا کام ہے عوام کی حفاظت کرنا. جب عوام کے اوپر مہنگائی ہوئی تو گورنمنٹ نے کیا ایکشن لیا ہے؟ انہوں نے FIA کر کے انکوائری کروائی. FIA میں بڑی خوفناک چیزیں نکلیں کہ سارے مل کے یہ کیسے ایک انہوں نے مونوپلی کارٹل بنایا ہوا ہے, کیسے اوپر بڑھا دیتے ہیں, لوگوں کا خون چوستے ہیں اور پیسے بناتے ہیں, ٹیکس یہ نہیں دیتے, انڈر ڈکلیئر یہ کرتے ہیں چینی. تو وہ ایک FIA کی پوری رپورٹ آ گئی. اب اگر کسی کو بھی تحفظات ہیں ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں, لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس ملک کے اندر قانون کی بالادستی نہ قائم ہو. قانون کی بالادستی کا مطلب یہ ہے کہ طاقتور اور کمزور کے لیے ایک قانون. یہ ملک کی تباہی یہ ہوئی ہے کہ طاقتور کا ایک قانون ہوتا ہے, کمزور کا دوسرا ہوتا ہے. غریب آدمی جیلوں میں بھرے ہوئے ہیں, جو طاقتور ہے وہ اپنے لیے اسپیشل پریولیج لے جاتا, وہ قانون میں پکڑا نہیں جاتا. اس سے کیا تباہی مچ رہی ہے؟ اس سے تباہی یہ مچ رہی ہے کہ جو اصل ملک میں نقصان پہنچتے ہیں وہ تو طاقتور جو کرپٹ لوگ ہوتے ہیں یا جو فراڈ کرتے ہیں وہ طاقتور کرتے ہیں. سارے جیلوں میں جو آپ غریب لوگ ہیں ان کی اکٹھا بھی کر لیں کہ انہوں نے کتنی چوری کیا تو 2-3 ارب ہوگا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 26 روپے جب چینی بڑھی تو صرف یہ 60-70 جتنی بھی شوگر ملز ہیں ان کے پاس 130 سے 140 ارب روپیہ چلا گیا. طارق چودھری, میں آج ٹی وی سے. جی آپ کا نیریٹو تھا جو سب سے زیادہ وہ احتساب کا تھا, شروع کیا آپ نے. آج ماشاءاللہ شہباز شریف صاحب جو اپوزیشن لیڈر ہیں ان کی ضمانت بھی ہو گئی. دیگر سارے لیڈر جن کے خلاف کیسز تھے آج ایک ایک کر کے سارے ضمانتوں پر ہیں. اب کیا لوگ کہتے ہیں, 2 سوال ہیں, لوگ کہتے ہیں کیا کیسز کمزور تھے, نیریٹو بے بنیاد تھا, یا پھر یہ ہے کہ پروسیکیوشن بے بنیاد تھی, کوئی کیس ثابت نہیں کیا جا سکا, ہوا کیا ہے؟ دیکھیے کیس تو خیر میں اس کے اوپر تو کامنٹ نہیں کرتا, لیکن میں پھر سے ایک چیز کہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئی جدھر ایک طاقتور کے قانون اور ایک کمزور کے. یہ آپ کے سامنے کلاسک چیزیں ہو رہی ہیں اس ملک میں. جن لوگوں نے اربوں روپے کے اس ملک سے کرپشن کی, سارے ان کی ایویڈنس جمع ہے, بینک اکاؤنٹس میں پیسے ہیں, سب کچھ ظاہر ہے. لیکن اگر ہمارا معاشرہ ان کو کنوکٹ نہیں کر سکتا تو ہماری کوئی فیوچر نہیں ہے. مجھے کہتے ہیں جی کدھر ہے جی مدینہ کی ریاست؟ مدینہ کی ریاست میں دودھ کی نہریں نہیں بہہ گئی تھی ایک دم, مسلمانوں کے بہت برے حالات تھے, لیکن قانون کی بالادستی قائم کی تھی سرکار مدینہ نے. انہوں نے طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آئے تھے. وہ بنیاد بنی تھی ایک عظیم قوم کی. آج مجھے دنیا میں کوئی قوم بتا دے جدھر قانون کی بالادستی نہ اور وہ خوشحال ہو, ایک قوم بتا دے, اور دوسری قوم بتا دے جدھر قانون کی بالادستی اور وہ غریب ہو, خوشحال نہ ہو. تو یہ ذہن میں ڈال لیں کہ پاکستان جب اٹھے گا, یہ تو مہنگائی تو ایک بیماری کے سمٹمز ہیں. یعنی یہ ہے نا کہ مجھے بخار ہوا ہے, لیکن بخار ہوا کیوں ہے؟ تو مجھے کیا میں نے کوئی غلط چیز کھائی, پیٹ یا کچھ ہو, کوئی وجہ ہوتی نا. بخار تو اس کا سمٹم ہے.
یہ جو ہماری غربت ہے، جو مہنگائی ہے، یہ سمٹم ہے یہاں قانون کی بالادستی نہ ہونے کی. جب جس معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا وہاں غربت ہوتی ہے. پاکستان میں کسی نے غریب کے لیے نہیں سوچا. گورنمنٹ سستے قرضے دے کر فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے. عوام کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری ہے. وزیر اعظم عمران خان سرگودا میں میڈیا نمائندگان سے گفتگو کر رہے تھے. ناظرین، آپ ہمارے ساتھ رہے، آپ کا بہت شکریہ.